جی ماتم مظلوم کربلا کے خلاف بولتے بولتے کیسے کیسے جملے کیسی کیسی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ جی انہیں بی بی زینب کی جو ہے وہ سلام اللہ علیہ ان کی بد دعا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر سے بھی سوال ہوا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ یوٹیوب سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بد دعا نہیں ہے کہ یہ شیعہ ماتم کرتے رہیں، بلکہ یہ ان کی سنت ہے، بلکہ یہ ان کی سیرت ہے۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خود نوحہ بھی پڑھا ہے اور مخدرات عصمت نے ماتم بھی کیا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کی کتابوں سے، آپ کہتے ہیں بد دعا ہے۔ خود جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے نوحہ پڑھا ہے، خود بی بی زینب سلام اللہ علیہ روئی ہیں، انہوں نے ماتم کیا ہے، تو چلو ہمیں تو بد دعا ہے، انہیں کس کی بد دعا تھی؟ اور نہیں میرا بھائی بد دعا نہیں ہے، یہ تو ان کی سنت اور ان کی سیرت ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، نوحہ بھی دکھاتا ہوں، آپ کو ماتم بھی دکھاتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ البدایہ والنہایہ اور جلد نمبر اس کی 8 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 247 ہے۔ یہ کتاب ہے جی علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر، اور یہ نفیس اکیڈمی کراچی پاکستان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ ذرا دیکھیے حوالہ، صفحہ نمبر اس کا جو ہے 247۔ یہ آپ صفحہ نمبر 247 پہ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا روایت ہے جی آپ کے سامنے۔ روایت کیا ذرا دیکھیے جی، روایت بڑی پیاری ہے کہ وہاں حضرت حسین اور آپ کے اصحاب کو پڑے دیکھا کہ انہوں نے یہ انہیں مخدرات عصمت کو جب جو ہے وہ سوار کر کے لایا گیا تو انہوں نے دیکھا، میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا کیونکہ وہ ویڈیو جو طویل نہ ہو جائے، تو عورتیں روئیں اور چلائیں۔ جب بیبیوں نے دیکھا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور مولا کے اصحاب کو دیکھا تو عورتیں کیا روئیں اور چلائیں۔ یہ عورتیں کون سی تھیں؟ یہ مخدرات عصمت۔ اور حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت حسین کا ندبہ کیا، نوحہ پڑھا میرا بھائی، بدعا نہیں ہے، ان کی سنت و سیرت ہے۔ اور اس نے روتے ہوئے کہا، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے روتے ہوئے کہا، بہرحال یہ الفاظ انہوں نے اچھے نہیں استعمال کیے، اے محمد اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں، حسین خون میں لتھڑا ہوا مقتول الاضحیٰ ہو کر میدان میں پڑا ہے۔ کیا کیا جناب نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کیا ہے نوحہ جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح تاریخ طبری میں بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ نوحہ ملے گا۔ آپ دیکھیں تاریخ طبری ہے اور اس میں آپ کو باقاعدہ ہیڈنگ اوپر سرخی ملے گی کہ تاریخ طبری میں کیا ہوا۔ انہوں نے لکھا، ہیڈنگ دی ہے کہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آوزاری۔ آپ بدت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اپنی کتابیں تو اٹھائیں، تاریخ طبری۔ اچھا جی، تاریخ طبری ہے، 4 اس کی جلد ہے، لکھنے والے ہیں جی علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، المتوفی ہے جی ان کا 310۔ نفیس اکیڈمی کراچی پاکستان سے کتاب چھپی ہے، صفحہ جلد نمبر یہ ہے وہ 4 ہے، حصہ اول صفحہ نمبر 205۔ صفحہ نمبر آپ 205 پہ جب جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ جو ہے نا ہیڈنگ ملے گی، کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آوزاری۔ جناب مولا امام زین العابدین ہمارے 4تھے امام فرماتے ہیں کہ مگر میری پھوپھی نے بھی ان اشعار کو سن لیا۔ کون ہے پھوپھی؟ کون ہے پھوپھی؟ جناب زینب۔ عورتوں کی طبیعت میں دقت و بے صبری تھی، خود کو سنبھال نہ سکیں، برہنہ سال دوڑیں، چادر کو کھینچتے ہوئے آپ کے پاس پہنچی، کہنے لگیں واہ مصیبت آ جناب زینب سلام اللہ علیہ، واہ مصیبت آ۔ تو یہ جو ہے وہ نوحہ و ماتم کرنا یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت و سیرت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بد دعا ہے، تو ابھی آپ کو ماتم بھی دکھاتے ہیں، انہی کتابوں سے دکھائیں گے ماتم۔ آپ ذرا پہلے دیکھیے، بلکہ یہ کتاب جلد اس کی جو ہے وہ 4تھی جلد ہے، حصہ جو ہے وہ اس کا اول ہے، صفحہ نمبر 232۔ اب صفحہ نمبر 232 پہ جائیں تو وہاں پہ بی بی کا جو ہے نا وہ ہم آپ کو ماتم بھی دکھاتے ہیں، صفحہ نمبر 232 دیکھیں جی۔ یہ ابن سعد نے جو ہے وہ اس دن وہیں جو ہے مقام کیا، یعنی وہاں ٹھہرے۔ دوسرے دن صبح کو حمید بن بکیر کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی منادی کر دے، اور اپنے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں اور بچوں کو سوار کر کے لے چلا۔ کس کی بچوں، کس کی بہنوں بیٹیوں کو؟ جناب امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، اور علی ابن حسین بیمار تھے، ہمارے 4تھے امام زین العابدین۔
یہ بیویاں جب آپ کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی لاشوں کی طرف سے گزریں تو آہو نالا کرنے لگیں اور منہ پیٹنے لگیں۔ یہ کون سی بیویاں ہیں؟ یہ مخدرات عصمت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان میں شامل ہیں۔ باقی ساری بیویوں نے کیا کر دیا؟ کیا اوپر روایت پھر سے دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں کون ہے بہن؟ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور بچوں کو سوار کر کے لے چلا۔ یہ بیویاں کون سی بیویاں؟ یہ جناب مولا امام حسین کی بہن ہے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ بیویاں آپ کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی لاشوں کی طرف سے گزری تو آؤ نالا کرنے لگی اور منہ پیٹنے لگی۔ ماتم آپ کہتے ہیں کہ جی بد دعا ہے۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ماتم کیا۔ آپ دیکھیں ذرا، ایک اور کتاب دیکھیں، البدایہ والنہایہ، اور جلد نمبر اس کی 8 صفحہ نمبر 247۔ دیکھیے جی ذرا، بڑی پیاری روایت ہے جی آپ کے سامنے۔ اچھا جی، بیان کیا ہے کہ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ وہی والی روایت ہے، رخساروں پر کیا کیا؟ تماچے مارے۔ یہی تو ماتم ہوتا ہے۔ ان بیویوں نے کیا کیا ہے؟ نوحہ بھی پڑھا ہے، ماتم بھی کیا ہے۔ تو اب کوئی نہ کہے کہ یہ بد دعا ہے، نہ، یہ کہے کہ سنت ہے۔ مولویوں یہ سنت ہے۔ عزاداری جو ہے جو آشیان حیدر قرار کرتے ہیں اور 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حسرت اور ان کی سنت ہے، ان کی سنت ہے، ان کی سیرت ہے، آپ کی کتابوں سے دکھایا۔ عجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ انہیں سزا ہے، انہیں بد دعا ہے، تو آپ کو پھر کیا تکلیف ہے؟ جہاں ماتمداری ہوتی ہے، سزا دوشیوں کو مل رہی ہے تو آپ روکنے آ جاتے ہیں، آپ پتھر مارنے آ جاتے ہیں۔ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے پچھلے سال کا، آپ پتھر مارنے آ جاتے ہیں، آپ مجلس کو روکنے آ جاتے ہیں۔ مجلس سے کیا تکلیف ہے کسی کو؟ مجلس میں تو ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، احسان جو کرتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تو جنہیں مانتے ہو ان کے ذکر پہ پابندیاں کیوں لگواتے ہو؟ ان کے ذکر کو روکنے کیوں آ جاتے ہو؟ ان کے امام شافعی نے بڑا پیارا شعر کہا، ذرا سنیے گا، بڑا پیارا انہوں نے شعر کہا۔ انہوں نے بتایا کہ مجبوری کیا ہے ان کی، یہ جو ذکر انہوں نے شعر کہا۔ ابھی آپ کو میں کتاب کا پیج بھی آپ جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھیں گے، لیکن میں وہ شعر کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جو ابھی کے زندہ پیر ہیں ان کے اہل سنت والجماعت کے، سید طیب شاہ گیلانی، انہوں نے جو شعر پڑھا ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ آپ کتاب سے دیکھیں گے تھوڑا سا جیسے الفاظ مختلف ہیں تھوڑے سے۔ تو پرانی جو کتابیں ہیں ان میں یہ جو دیوان امام شافعی ہے، پرانی کتابوں میں یہ شعر ہے، لیکن ابھی کی جو کتابیں ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے نکال دی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مجلس جو روکنے آ جاتے ہیں جس میں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، جس میں ذکر علی ہوتا ہے، کیا مجبوری ہے؟ ذرا سنیے، کہتے ہیں کہ اذا فی مجلس ذکروا علی و سبتہ و فاطمۃ الزکیہ فاجری بعضهم ذکر سواهم فایقن انہ ابن صلقلقیہ۔ کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر علی اور علی کے بچوں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں اوروں کا بھی ذکر کر لو۔ کیا کہتے ہیں؟ فَأَيْقَنَ أَنَّهُ ابْنُ صَلَقْلَقِيَّةٍ، جب کوئی بندہ جسے ذکر اہل بیت، ذکر پنجتن اچھا نہیں لگتا، ذکر حسین اچھا نہیں لگتا، تو میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بد کردار ماں کا بچہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں شیعان حیدر کرا، آپ پریشان نہ ہو۔ جو لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے مجلس رکھی تو مجلس کو روکنے کے لیے پولیس آ گئی، فلاں ہو گئی، فلاں جگہ پہ پتھرا ہو گیا، میں کہتا ہوں مجلس کو جو روکنے آئے پریشان نہ ہوا کرو۔ بد کردار ماں کا بچہ اپنی ماں کی کردار دکھانے آیا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی مجبوری ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ماتم کرنا، ان پر گریہ کرنا، یہ ان کی بہن کی سنت ہے۔